ایک ایسی تختی جس پر اللہ تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ نظر کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو کسی کو زندہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ، آخر اس کی تاریخ کیا ہے؟ آخر یہ کس چیز سے بنی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی بنایا تھا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، لوح محفوظ کا ذکر کئی بار سنا ہوگا، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس مضمون میں آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات پیش کی گئی ہیں۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس پہنچ اور کمی پیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ عقیدہ لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب و ضروری ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر طحافی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح میں لکھ دیے گئے ہیں۔ لوح محفوظ کہاں اور کتنی بڑی ہے؟ تو ناظرین، لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت تھی۔ تفسیر ابن قیس میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب لکھی کہ میری رحمت میری غضب پر غالب آ گئی۔ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کچھ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جہاں بنانے سے 50,000 پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، میں کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیطانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی جن و انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہم مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلے دوری تھی اور لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ تو ناظرین، لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ حدیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ تو ناظرین، لوح محفوظ پر اس قوم پر آنے والی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں سب اس پر لکھ دی گئی ہیں۔ حالانکہ ان کا رزق، موت، اعمال اور ان کی بیماریاں تمام تر اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا۔ تو ناظرین، نسخہ یہ ہے کہ کسی صاف برتن میں بارش کا وہ پانی پی لیں جو چھت میں نہ بہا ہو،
پھر اس پانی میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ سورۃ فلق، 70 مرتبہ سورۃ الناس اور 1 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ پھر 7 دن روزہ رکھیں اور افطار اسی پانی سے کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے اور آپ کی زندگی خوش اور بحال ہو جائے گی۔